السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع پاکستان میں بڑھتی ہوئی نشہ آور سبسٹنسز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ کیا سبسٹنسز ہیں، کون کون سے اویلیبل ہیں، کیا وجوہات پاسبل بن سکتی ہیں؟ ظاہر ہے ہم ہر ریزن کو تو نہیں سمجھ سکتے، مگر جو جنرل ریزنز آپ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے بات کریں بن سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا ایسے سمٹمز ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا خدا نخواستہ کوئی فرد یا آپ کا دوست اس علت میں ملوث ہو گیا ہے، اس کے جو اثرات کیا آتے ہیں، اس کے کیا دوائیاں ہیں جو آپ کو لینی چاہیے، یہ سائیکائٹرسٹ ہی دے گا، سائیکالوجسٹ نہیں۔ تو ہم اس معاملے پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں خواتین و حضرات، اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور اس کے علاوہ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا بالکل مت بھولیے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں آج 400 بلین US ڈالرز کا ڈرگ آتا ہے سالانہ۔ یہ پچھلے سال کے آخر تک کی رپورٹ ہے، اخبار کی رپورٹڈ، اور جو ان رپورٹڈ بہت کچھ جاتا ہے، کچھ ایسے سمگلز، کوئی ایسے طریقے جو پکڑے نہیں جاتے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں ایمپریٹیمائن سب سے زیادہ ہے، اوپیم یعنی ہیروئن، اور یہ زیادہ تر افغانستان سے سمگلنگ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ خاص کر جو ڈرٹی ہیش جس کو کہتے ہیں، مہندی کے رنگ کی، گندی مہندی کے، تو وہ چونکہ بہت سستی ملتی ہے تو اس کا انٹیک بہت ہے، وہ ہر ہی شخص افورڈ کر لیتا ہے، تو وہ نچلے طبقے سے لے کے ہر لیول تک وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ وجوہات کیا ہیں، لوگ ڈرگز پہ کیوں جاتے ہیں؟ نمبر ایک، اگر فیملی میں آپ کی کوئی ایڈکشن ہے، مثال کے طور پہ جہاں پہ بچوں کے سامنے باپ ماں یا کوئی دوسرا فرد، پارٹیز ہو رہی ہیں، سامنے شراب سرو ہو رہی ہے، آپ دیکھیے گا زیادہ تر ان کے بچے ایک چیز کو غلط نہیں سمجھیں گے تو وہ لیں گے، چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور آج کل جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ پھر صرف شراب نہیں ہوتی، ڈرگز بھی ہوتے ہیں، جس میں جو کلب ڈرگز ہیں، MDMA، ایسٹسی اور مولی، یہ تین خصوصاً یہ بھی ہوتی ہیں۔ تو پہلے آپ کلب ڈرگز پہ گئے، پھر آپ نے کو مزہ آ گیا، آپ نے کہا چلو اور کچھ بھی ٹرائی کرو، تو یہ قدم بقدم آپ بڑھتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے معلوم ہے، اگر کوئی بچہ کبھی یا بچی سگریٹ نہیں پیتے تو وہ ڈرگز جو انہیل یا اسموک سے آپ کرتے ہو وہ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ اسموک بھی نہیں کرتے، چانسز بہت ڈراپ کر جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیئر پریشر، آپ کے دوست ہیں، آپ کے اسکول کالجز میں ہیں، آج کل بہت کامن ہے، گریڈ 5 گریڈ 4 کے بچوں سے لوگ یہ ڈرگز لے رہے ہیں۔ میں نے اس پہ بہت پروگرامز پہلے کیے ہیں، سائیکیاٹرسٹ کے انٹرویو کیے ہیں، ویری کامن، اور خواتین میں اس کی یوسیج بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ اب جب ہم ان تمام چیزوں میں جاتے ہیں تو اس کا پیئر پریشر ہوتا ہے، لوگ بچے مذاق اڑا رہے ہیں، ارے تم نہیں لے رہے، کمال ہے، تم تو بڑے بے وقوف ہو، تم کیوں نہیں لے رہے؟ ارے بھائی، مگر یہ پریشر کہ آپ کو آسٹرسائز نہ کیا جائے، باہر نہ نکالا جائے آپ کے گروپ سے، دوست آپ کا مذاق نہ اڑائیں، تو اس لیے بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملیز انوالو نہیں ہوتے بچوں میں، ماں اپنی کٹی پارٹیز میں ہے یا اپنے مسائل میں ہے، باپ کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے یا ٹریولنگ کی جاب ہے، ہزار وجوہات کہ بچے کمروں میں بند کیا کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب ماں باپ کو آج کل کے ماحول میں بچوں کو پروان چڑھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے بنسبت اس وقت کے جب ہم چھوٹے تھے، یہ علتیں نہیں تھیں، ویلیو سٹرکچر تھا، اور وہ ویلیو سٹرکچر جو ہمیں ملا وہ 99% لوگ فالو کرتے تھے۔
مجھے یاد ہے اگر کسی کے بارے میں یہ بات ہو کہ فلاں شخص رشوت خور ہے تو اس کے گھر نہیں لوگ جاتے ہوتے تھے، میں نے وہ وقت دیکھا ہے۔ لیکن اب تو فرق نہیں پڑتا، سو لانگ پیسہ ہو اس کے پاس، کوئی شریف ہے اور پیسہ نہیں ہے تو بلکہ اس کے گھر ہم نہیں جائیں گے، ہماری خاطر کیا کرے گا؟ اے سی نہیں ہوگا ڈرائنگ روم میں، وہ ایمی سی چائے اور 4 بسکٹ کھلا دیں گے۔ اس طرح کی لوگ سوچ رکھنے لگ گئے، مٹیریلسٹک۔ پھر اگر آپ بہت کم عمری سے کسی چیز کے عادی ہو جائیں، چاہے اس کی وجہ پیئر پریشر ہو، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تو اس کو چھوڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض دفعہ ڈاکٹرز آپ کو کوئی ایسی دوائی دیتے ہیں، پین کلر، جو ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 دوائیاں بتاتی ہوں، جیسے باربیٹوریٹس ہیں، بینزو ڈی زائپائم ہے، اور ہپنوٹکس ہیں۔ اس میں جیسے ویلیم، زیریکس، ایلیوان، یہ ریلیکسیشن کی دوائیاں ہیں، یہ ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے اس نے کسی آپ کے پرابلم کی وجہ سے بڑا کم تھوڑے سے وقت کے لیے کیا ہو، لیکن آپ اس کو ہکڈ اپ ہو جائیں اور آپ کو ریگولر لینے پڑیں۔ اسی طرح ہپنوٹکس میں زولیپیڈرین اور زیلیپون آتی ہے۔ تو یہ ڈرگز دوائیاں ہوتی ہیں، پرسکرائبڈ میڈیکیشن، مگر آپ ہکڈ اپ ہو سکتے ہو ان سے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے جو آپ کو ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کچھ اور بھی ٹرائی کر سکتے ہو کہ اچھا اس سے وہ ٹائٹ قسم کا نشہ نہیں آ رہا۔ وہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ جی پھر تو کوکین ٹرائی کرنا یار، تو آئس لے۔ پہچانے کیسے فیملی ممبرز یا دوست کے کوئی ان کا فرینڈ یا گھر کا فرد اس علت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ ایک تو اس بچے کو دفتر میں، اسکول میں، کام میں مسائل پیدا ہوں گے، ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈرگز ہی لے رہا ہے، 100 اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ڈرگ ریلیٹڈ کی بات کر رہے ہیں اس وقت خالی۔ لڑ رہا ہے، اچھا موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں، خاص کر جب ان کو وقت سے نشہ نہ ملے، تو جس کو آپ کہتے ہو نا وڈرول سمٹمز آتے ہیں۔ وڈرول سمٹمز آتے ہیں تو آپ لڑائی جھگڑا، غصہ، توڑ پھوڑ، کام نہیں کر رہے، کتاب اٹھا کے مار دی، ٹیچر سے بدتمیزی کر لی، یہ سب ہوتا ہے۔ پھر فزیکل ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے آپ کا وزن بہت زیادہ گر جائے گا، آپ کھانا پینا کم کر دو گی، آپ کی بھوک کم ہو جائے گی۔ پھر آپ اپنی گرومنگ پہ توجہ نہیں دیتے، مطلب ناخن اتنے بڑے ہو گئے، میرے تو نہیں چھوٹے ہیں، مطلب مردوں کے، یا میں نے فائل نہیں کیا، میں اپنی پرسنل ہائیجین پہ توجہ نہیں کر رہی، گندی مندی پھر رہی ہوں، آپ دانت نہیں برش کر رہے، آپ منہ ہاتھ نہیں دھو رہے، 4 دن ایک ہی کپڑا پہنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ بیہیویئر آپ کا بدل جائے گا، مطلب آپ لوگ فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیں گے، آپ لوگوں سے الجھنے لگیں گے، آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دوست یا فیملی ممبر آپ کے کمرے میں آئے، کیونکہ پھر وہ کوئی، اگر آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں اس کی ایک مخصوص سی اسمیل ہوتی ہے، اور میں تو ہر فرق ڈرگ کی اسمیل سمجھتی ہوں کہ یہ ہیش ہے، یہ کوکین کی ہے، یہ آئس ہے۔ تو وہ پھر بہرحال جو اس کو پتہ نہ چلے پیرنٹ کو کہ کیا ڈرگ ہے، مگر اس کو یہ تو سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب شک تو ہو جائے گا نا، تو وہ نہیں چاہتے کوئی شک ہو۔ اس کے علاوہ پیسے کے مسئلے، بہانوں سے آپ سے پیسے لینا، یا آپ کے پیسے کوئی چیز گم گئی یا کوئی قیمتی چیز، آپ گھر کے ملازم سے لڑائی کریں، نہیں، وہ تو اس شخص نے لیا جس کو نشے کے لیے پیسے چاہیے۔ اب یہ سارے جو ڈرگز ہیں ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ان اثرات کی بات کروں گی جو میں نے بڑے ریسرچ کر کے نکالے، اور یہ وہ اثرات ہیں جو تمام ڈرگز میں کسی میں 1-2 یہ چیزیں آئیں گی، کسی میں زائد آئیں گی، جو جنرل ہوتے ہیں سب میں۔ ایک تو ہیلوسینیشنز، آپ کہیں گے کہ یہ سامنے میرے بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھو چھرا اٹھا کے مجھے مار رہا ہے، وہاں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ پیرانویا، تم میرے دشمن ہو، آئی ایم پیرانوائڈ، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، کیوں؟
میں تو تمہارا سکا بھائی ہوں، ہم میں تو اتنی محبت رہی، یہاں کوئی دولت بھی نہیں بٹ رہی، مگر ہوگا، بیہیویئر بدل جائے گا، شک کی نظر سے ہر ایک کو دیکھنا، غصہ ایک دم یوں نا چلی ہونے لگنا، جیسے ہاتھ پیر کانپنے لگنا، اور یا پسینے آنے لگنا، یا سردی بہت زیادہ لگنے لگنا۔ پھر آپ کی جو ہیں فیلنگز بدلیں گی، جب آپ کوئی چیز لیں گے سبسٹنس تو یو آر آن اے ہائی، چھت پھاڑ کے تو سی نکل جانا نے، نشہ ہے نا، لیکن جیسے اس کا اثر اترے گا تو آپ اتنی ڈپریشن میں گرو گے کہ آپ کہو گے کہ یہ چیز ہی تو مجھے ٹھیک رکھ رہی ہے، میں اور لوں۔ پھر اتنے سے پورا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس طرح جیسے ایک دوائی کی آپ کو جسم کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ڈوز بڑھانا پڑتا ہے، تو وہ پھر ڈرگ اپنا نشے کا ڈوز بڑھائے گا، یا اگر دوائی پہ ہوکڈ اپ ہے تو دوائی کا ڈوز بڑھائے گا۔ پھر ڈیلیوژنز، یہ مطلب ٹائم لائن مکس کر رہے ہیں، یہ واقعہ کو کہیں اور جوڑ رہے ہیں جو ہوا ہی نہیں، ڈیلیوژنل ہو جانا۔ اس کے علاوہ ریئیکشن ٹائم سلو ہونا، کیونکہ آپ کا دماغ اس سپیڈ سے نہیں کام کر رہا جیسے کرنا چاہیے، تو آپ کا دماغ سلو ہوا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ مطلب گاڑی چلا رہے ہیں نا، تو میں اگر چلاؤں گی تو کوئی گاڑی سامنے سے آ گئی تو میرا بڑا شارپ ہوگا ریئیکشن، میں یوں جاؤں گی، وہ اس کا 6-7 سیکنڈ بعد ہوگا، اتنی دیر میں کام ہو چکا ہوگا، ریئیکشن از سلو۔ اس کے علاوہ کوالٹی جو آپ کے کام کی، جو بھی کام ہے، آپ کہیں جاب پہ ہیں، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، وہ ڈراپ کرے گی۔ اب اس کی جو دوائیاں ہیں وہ وہی ہیں جو سائیکوٹک پیشنٹس کو دی جاتی ہیں، اور یہ سکائٹرک ہوتا ہے، جو سکائٹرسٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ سمٹمز سارے وہی ہوتے ہیں جو ایک سائیکوٹک پیشنٹس کے ہوتے ہیں۔ ڈرگز کا اثر ختم کرنے کی کوئی دوائی الگ سے نہیں نکلی، تو آپ کو ایک اچھے سکائٹرسٹ کے پاس، اور اس سکائٹرسٹ کے پاس جو ڈرگ کے ایشوز کو بہت ڈیل کر رہا ہو، اس کو ڈھونڈ کے جائیں، اور فوری طور پہ بچے کو وہ ہیلپ دیں، وہ سپورٹ دیں کہ وہ ان چیزوں سے اتر آئے۔ جب اترے گا تو ڈاکٹر ایک ٹائم پیریڈ دیکھتا ہے کہ دوائی کے ساتھ بھی 6 مہینے تک اترا ہوا ہے، پھر وہ دوائیاں آہستہ آہستہ کم کر کے ختم کر دے گا۔ یہ دوائیاں اپنی مرضی سے کبھی ختم نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کا وڈرول سمٹم اور سیویئر آ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن جو میں نے آپ سے شیئر کی آپ کے کسی پیارے کے کام آ سکے، اور اگر میری گفتگو سے ایک گھر بھی بچ گیا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنی ساری محنت میری سوارت ہو گئی۔ اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات، خدا حافظ۔